صلی علی یا محمد صلی علی نور محمدی کا یہ اعجاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی چینل آزاداری سے میں ہوں آپ کی میزبان شاہانہ سرور، اور ہم پروگرام کر رہے ہیں حسین منی و انا من الحسین، اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر، شاعر اہل بیت ڈاکٹر ثروت عسکری صاحب۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپا؟ کیسی ہیں آپ؟ اللہ اللہ۔ عزاداران امام حسین، آج ماہ محرم کی 5 تاریخ ہے، اور آج کی تاریخ کو ہم منسوب کرتے ہیں مولا حسین کے شہزادے علی اکبر سے۔ علی اکبر کون؟ علی اکبر وہ جو ام لیلہ کا چاند ہیں۔ علی اکبر وہ جن سے بی بی زینب کو بہت محبت تھی۔ علی اکبر وہ جو مولا حسین کی دعاؤں کا صلہ ہیں۔ مولا حسین اپنے نانا رسول خدا سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ مولا حسین کو اپنے نانا کے بعد ان کی کمی محسوس بہت ہوتی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ اے پروردگار عالم، مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو ہو بہو ہم شکل پیغمبر ہو۔ اور بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین مانگے اور اللہ عطا نہ کرے؟ اللہ نے حسین کو شہزادہ علی اکبر کو عطا فرمایا، اور شہزادہ علی اکبر ہو بہو ہم شکل پیغمبر تھے، اسی لیے علی اکبر کو ہم شکل پیغمبر بھی کہا جاتا ہے۔ عرش سے فرش پہ ہر رخ سے کمال آتا ہے، گھر میں شبیر کے شبیر کا لال آتا ہے۔ فرش پہ بن کے محمد کی مثال آتا ہے، اس کی خلقت کا جو سوچو تو خیال آتا ہے۔ سامنے پہلے محمد کو بٹھایا ہوگا، پھر خدا نے علی اکبر کو بنایا ہوگا۔ عزاداران امام حسین، حسین نے اس چاند سے بیٹے کی قربانی بھی مقتل میں کر دی، دین حق کے خاطر، دین راہ خدا کے خاطر۔ عزاداران امام حسین، جب کسی کا جاوا لال مر جائے تو ماں باپ سے سہا نہیں جاتا، لیکن حسین وہ ہے جس نے دین حق کے خاطر، راہ خدا کے خاطر اکبر جیسے چاند کو بھی راہ خدا میں قربان کر دیا۔ بڑا مشکل تھا علی اکبر کو مقتل میں بھیجنا۔ یہ وہ لاشا ہے مقتل کا کہ جس کے بعد حسین کی بینائی کھو گئی۔ کبھی گرے کبھی اٹھے یوں مقتل کی خاک پہ، صورت طفیل حسین پہنچے اکبر کی لاش پہ۔ عزاداران امام حسین، میں جناب علی اکبر کے حوالے سے چاہوں گی ہماری مزید رہنمائی کریں آپا۔ آپا، میرا پہلا سوال یہ ہے، حضرت علی اکبر سے امام حسین کو کیا خاص محبت تھی؟ جو کچھ ایسے واقعات ہیں آپ پیش کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یقیناً بہت زیادہ حضرت علی اکبر سے امام علی مقام کو محبت تھی، مگر میں اپنے پروگرام کا آغاز چند اشعار سے کرنا چاہتی ہوں کہ جب عزا خانہ سرور کو سجایا میں نے، جب عزا خانہ سرور کو سجایا میں نے، مجھ رئیس و یا مقدر یوں جگایا میں نے، میرا دل حق و صداقت کا ثنا خوان بنا جب علم غازی دلاور کو اٹھایا میں نے، جب کبھی کربلا والوں کا خیال آ ہی گیا، جب کبھی کربلا والوں کا خیال آ ہی گیا، تب قلم مدحت شبیر اٹھایا میں نے۔ میں فقط ذاکر شبیر ہوں اور کچھ بھی نہیں، میں فقط ذاکر شبیر ہوں اور کچھ بھی نہیں، زندگی تجھ کو مقرر یہ جتایا میں نے۔ اپنی تقدیر پہ نازاں جو سرے منبر ہوں، اپنی تقدیر پہ نازاں جو سرے منبر ہوں، ذکر جب سبت پیغمبر کا سنایا میں نے، اور مقطع عرض ہے کہ یاد یوں سروت دلگیر کو پیاسے آئے، یاد یوں سروت دلگیر کو پیاسے آئے، جب غم زینب مستر کو منایا میں نے، جب عزا خانہ سرور کو سجایا میں نے، مجھ رئیس و یا مقدر یوں جگایا میں نے۔ یوں تو ہر نوجوان اپنے خاندان کی آنکھوں کا نور نظر ہوا کرتا ہے، لیکن حضرت علی اکبر کی کیا بات ہے۔ حضرت علی اکبر کی جب ولادت ہوئی خانہ امام حسین علیہ السلام میں، تو روایت یہ کہتی ہے کہ جناب فضہ دوڑی دوڑی آئیں اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو خبر دی حضرت علی اکبر کی ولادت کی، اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا تھا،
تو امام علی مقام کو کیونکہ نانا سے بڑی محبت تھی، لہٰذا آپ بہت رویا کرتے تھے، گریہ کیا کرتے تھے کہ پروردگار عالم، میں تیرے حبیب کی زیارت کا مشتاق ہوں۔ رب العالمین نے حضرت علی اکبر کی صورت میں، ہم شکل پیغمبر ہیں، حضرت علی اکبر کی صورت میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کیا، جو کہ صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں ہم شکل پیغمبر تھا۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر کی ولادت کا منظر تمام کا تمام نظر آیا، تو جو بھی آیا مبارکباد دینے کے لیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اسے بہت کچھ دیتے چلے، مگر رات کا اندھیرا جب نمودار ہوا تو کسی نے کہا کہ علی کی بڑی بیٹی زینب آ رہی ہے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے گھر میں آ کر جناب زینب کبریٰ فرماتی ہے کہ بھیا مجھے دنیاوی کوئی چیز نہیں چاہیے، اس لیے کہ میں جعفر طیار کی بہو ہوں، حیدر کرار کی بیٹی ہوں، مجھے تو آپ وہ دے دیجئے جو آپ کو بہت عزیز ہو۔ اور امام علی مقام نے ایک مرتبہ علی اکبر کو گہوارے سے اٹھایا اور اپنی بہن زینب کی آغوش میں ڈال دیا۔ تو یہ ایسی محبت کی میں کوئی اس لیے مثال نہیں دے سکتی کہ جناب زینب کبریٰ کو علی اکبر سے بڑی محبت تھی، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو علی اکبر سے بڑی محبت تھی۔ اور جب اس محبت کی اعلیٰ ترین منزل دیکھنی ہو تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت ام لیلہ کہتی ہیں کہ میں اکثر رات میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو دیکھا کرتی تھی کہ وہ حضرت علی اکبر کے جھولے پر جھکے ہوئے کچھ کر رہے ہیں، اور جب ایک مرتبہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے بی بی ام لیلہ نے پوچھا تو جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں راتوں کو اٹھ کر علی اکبر کے چہرے کی زیارت کیا کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اپنے نانا کی جب یاد آتی ہے تو میں علی اکبر کے چہرے کی زیارت کیا کرتا ہوں۔ یقیناً یہ وہ حسین مناظر ہیں جن کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ہاں، سبحان اللہ۔ آپا جناب علی اکبر سے مولا حسین کی محبت کا تو پتہ چلا، بی بی زینب سے پتہ چلا، لیکن بات جناب علی اکبر کی آئے اور بہن سغرا کا ذکر نہ ہو تو میں چاہوں گی کہ آپ کچھ تذکرہ ان دونوں بہن بھائیوں کی محبت کا بھی کیجیے۔ جناب فاطمہ صغریٰ سے حضرت علی اکبر کو بڑی محبت تھی، اور روایت یہ کہتی ہے کہ جس طرح سے خانہ امام حسین علیہ السلام میں بہن اور بھائیوں کی جوڑیاں بنی ہوتی تھیں، تو اسی طریقے سے حضرت علی اکبر کے حصے کی بہن جناب فاطمہ صغریٰ تھیں، اور جناب فاطمہ صغریٰ کے حصے کے بھائی حضرت علی اکبر تھے۔ تو دونوں بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے بڑی محبت تھی، اور ہمیں حضرت فاطمہ صغریٰ کا تذکرہ کوئی اتنا زیادہ تاریخ میں ملتا نہیں ہے، اور سوائے اس کے کہ جب حضرت علی اکبر رخصت ہوئے تو ہمیں اس وقت جناب فاطمہ صغریٰ کا تذکرہ ملتا ہے، اور اس کے علاوہ جو خط صغریٰ آیا ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس، اس میں تذکرہ جناب فاطمہ صغریٰ کا ملتا ہے، اور جناب فاطمہ صغریٰ سے حضرت علی اکبر کی بڑی محبت نظر آتی ہے تاریخ میں، اس لیے کہ حضرت علی اکبر یوں تو مجسمہ مہر و محبت کے تھے، مگر اپنی بہن کے واسطے وہ کیسی محبت کے پیکر رہے ہوں گے، یقیناً ہم صرف تصور کر سکتے ہیں۔ بے شک۔ آپا جب اتنی شدید محبتیں تھیں اور بے شک وہ محبت کے قابل تھے، اور مولا حسین کے کریل جوان بیٹے علی اکبر، کربلا میں ان کی عمر اکثر 18 سال کی کہی جاتی ہے، تو جب امام حسین علی مقام نے مقتل میں بہت اصحاب و انصار کو بھیجا شہادت کے لیے تو یہ الفاظ ادا نہیں کیے، لیکن جب وہ علی اکبر کو بھیج رہے ہیں تو مولا فرما رہے ہیں کہ اے خدا گواہ رہنا کہ اس کو بھیج رہا ہوں جو شکل و کردار میں ہم شکل پیغمبر ہے۔ ظاہر ہے امام حسین کو اتنی محبت تھی تو کتنا مشکل بھی تھا علی اکبر کو مقتل میں بھیجنا شہادت کے لیے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت مشکل تھا حضرت علی اکبر کو کہ دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پسر کا داغ۔ یقیناً یہ ایک بڑا مشکل امر ہوا کرتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کو قربان کر دے، مگر حضرت امام حسین علیہ السلام کا شمار ایسے لیڈرز میں ہوا کرتا تھا، دنیاوی لیڈرز جو ہوا کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کو
چھپا لیا کرتے ہیں، رکھ لیا کرتے ہیں اور دوسرے کے بچوں کو شہادت کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ مگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے مقتل کربلا میں سب سے پہلے اذان علی اکبر کے ذریعے تمام لوگوں کو بتایا کہ یہ علی اکبر ہیں، اور اس کے بعد سب سے پہلے جب مولا علی اکبر نواز کو تمام کرا چکے امام حسین علیہ السلام، تو اس کے بعد حضرت علی اکبر سے کہا کہ بیٹا سب سے پہلے تم اپنی جان کو قربان کرو۔ مگر جو اصحاب حسین تھے، رفقائے حسین تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے زندہ ہوتے ہوئے بنو ہاشم پر کوئی آنچ آ جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور اس وجہ سے ہم کو تاریخ میں یہ منظر نظر آتا ہے کہ پہلے اصحاب حسین، رفقائے حسین کی جانیں قربان ہوئی اور بعد میں حضرت علی اکبر گھوڑے سے نیچے گرے اور جو سینے پر انس کی ثنا کھائی ہے۔ بے شک بے شک، میں چاہوں گی کہ رخصت علی اکبر جو کہ انتہائی مشکل تھی، کہتے ہیں کہ مقتل میں 2 لوگوں کی رخصتی بہت تکلیف دہ تھی، ایک جناب علی اکبر کی اور آقا مولا حسین کی۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ علی اکبر کی رخصتی، جو خیمے سے نکلنا کتنا مشکل تھا علی اکبر کے لیے، اس کے چند مصائب بیان کریں۔ حضرت علی اکبر کی ہمیں تاریخ میں یہ مثال نظر آتی ہے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام خیمے سے رخصت ہوئے ہیں اور شبیر برآمد ہوئی یوں خیمے کے در سے، جس طرح جنازہ ہے نکلتا برے گھر سے، تو بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، بار بار خیمے کا پردہ گرتا تھا۔ تو حضرت علی اکبر کے لیے بھی ہمیں وہی مثال نظر آتی ہے کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور بار بار خیمے کا پردہ گرتا تھا۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب خیمے سے رخصت ہوئے تو امام حسین علیہ السلام کو ہی بیویاں روک لیا کرتی تھیں، اور ہمیں روایت یہ بتاتی ہے کہ جب حضرت علی اکبر کی رخصت ہوئی ہے تو حضرت علی اکبر بھی جناب ام لیلہ سلام اللہ علیہ نے کبھی روکا، کبھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کبھی روکا، اور حضرت علی اکبر نے جناب ام لیلہ سے فرمایا کہ اگر کل کو میری دادی فاطمہ زہرا آپ سے کی سوال کر لیں کہ میرے حسین کو زیادہ عزیز رکھا یا علی اکبر کو زیادہ عزیز رکھا، تو ہم کو تاریخ میں یہ جناب زینب کبریٰ سے بھی یہ ڈائلاگز ملتے ہیں اور جناب ام لیلہ سے بھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں کیسے امام حسین علیہ السلام سے زیادہ آپ کو عزیز رکھ سکتی ہوں۔ تو حضرت علی اکبر نے فرمایا کہ تو پھر مجھے اذن کارزار دے دیجئے، اس لیے کہ کل اگر ہماری دادی فاطمہ زہرا آپ سے سوال کریں گی کہ کیا تم نے علی اکبر کو میرے حسین سے زیادہ محبوب رکھا، تو یہ آپ کے لیے جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ شک۔ اکبر کی لاش لے کر چلا ہے علی کا لال، اکبر کی لاش لے کر چلا ہے علی کا لال، محشر تلک رہے گی تھکاوٹ حسین کو۔ عزاداران امام حسین، آج کی نشست کا اختتام اسی کے ساتھ کرتے ہیں، کل پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ قائم کے دم سے آج بھی